یہ بچہ ختم کرواؤ، تم کماری حاملہ ہو، 1 ہفتے بعد تمہاری شادی ہے۔ تحلیل کے باپ نے اسے بے دردی سے مارتے ہوئے کہا، یہ بچہ میرا ہے، نشے کی حالت میں نے زیادتی کی تھی تحلیل کے ساتھ۔ شاذل کی بات پہ اس کے باپ نے تھپڑوں سے اسے لال کر دیا، ہونے والی بیوی کی عزت خراب کی، دونوں کا نکاح کروا دیا۔ کمرے میں آتے ہی شاذل نے تحلیل کے بالوں سے پکڑ لیا، تم آفس کے نام پر اس باس کے ساتھ عشق معشوقیہ کرتی رہی، یہ اسی کا بچہ ہے نا؟ صبح تک تمہارے پیٹ میں سے اس گناہ کو پاک کر دوں گا۔ شاذل اسے بیڈ پہ لٹاتا بے دردی سے اس کے جسم پر ظلم کرنے لگا۔ اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ صبح تک وہ بے حال ہو گئی۔ تحلیل آہستگی سے آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا، موبائل پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ تحلیل نے آفس کو لاک لگایا تاکہ کوئی اور آفس میں نہ آ سکے۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی اس کے پاس آئی، بالکل اس کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی۔ آہستگی سے پیچھے سے اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاہزین نے کال کٹ کی اور مڑ کے دیکھا تو سامنے کھڑی ہوئی تحلیل کو دیکھ کے شاہزین کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ واہ بھئی، کیا ارادے ہیں آپ کے؟ ایسے چپک کے کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا کہنے لگا۔ تحلیل مسکراتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں کیوں کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک آپ کی اتنی شدت سے یاد آئی۔ وہ اس کے سینے سے لگی کھڑی ہوئی تھی، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، اچھا مطلب کہ تمہارے کچھ نیک ارادے مجھے نہیں لگ رہے۔ وہ اس کی گال پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، نہیں ایسی بات نہیں، آپ کی بات۔ اس سے تحلیل دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس کی کمر کو جکڑتے ہوئے بالکل اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا ہوا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، وہ میں نے آپ کو فائل دکھانی تھی، آپ کی ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے۔ وہ فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، ارادے تو تم کسی اور سے آئی تھی، اب میرے بدلتے ہوئے ارادے دیکھ کے کیوں گھبرانے لگی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، نہیں، میں گھبرا تو بالکل نہیں رہی، آپ کو یہ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں کہ میں گھبرا رہی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی تو وہ بھی مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اچھا ایسی بات ہے، آفس میں بہت کم لوگ ہیں، تقریباً سب لوگ چھٹی کر کے جا چکے ہیں اور باقی بھی ابھی تھوڑی دیر تک چلے جائیں گے۔ اس کے بعد تو آپ نے میرے پاس اکیلے ہونا ہے، کیوں نہ میں اپنے نیک ارادے آپ پہ ظاہر کر دوں؟ شاہزین نے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے کہا۔ تو وہ گھبرا گئی، فوراً سے پیچھے ہونے لگی، نہیں، آپ کو اپنے نیک ارادے مجھ پہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے ہونے لگا، تمہیں پتہ ہے تم سے دور رہنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے، تو شادی کر لینا۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، شادی کیسے کر لوں؟ تمہیں پتہ ہے ابھی اتنی جلدی میں نے شادی نہیں کرنی، لیکن شادی تو میں نے تم سے ہی کرنی ہے، یہ بات یاد رکھنا، میرے علاوہ کبھی کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوتا ہوا بولا۔ وہ فوراً سے اسے دور ہو گئی، نہیں، یہ نہیں کرنا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ تو میں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے لبوں سے اس کی پیشانی کو چھو چکا تھا، اور وہ کئی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکی تھی، شاید وہ یہ بھول چکی تھی وہ کس قدر غلط کر رہی ہے، کتنے بڑے قدم اٹھائے جا رہی ہے جو اسے نہیں اٹھانے چاہیے تھے۔ آفس سے چھٹی کے بعد وہ سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ باہر موسم کافی زیادہ خراب تھا اور آج اسے کوئی لینے بھی نہیں آیا۔ ہلکی ہلکی بارش برسنے لگی تھی۔ اچانک اسے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو شاہزین کی گاڑی تھی۔
میڈم یوں سڑک پہ چلتی جا رہی ہو، شاہزین کی ہونے والی بیوی ایسے جائے گی؟ شاہزین شاہ کو اچھا لگے گا؟ چلو آ کے گاڑی میں بیٹھو ورنہ۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، تھوڑا سا راستہ رہتا ہے، میں راستہ لمبا بھی کر سکتا ہوں، چلے آ جائیں بیٹھیں۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا، نہیں نہ، میں چلی جاؤں گی۔ وہ دوبارہ سے پیشانی پہ بل ڈالتے ہوئے بولی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، اس کے بعد اسے پکڑتا ہوا اسے گاڑی کے ساتھ لگا گیا۔ ارد گرد اس وقت سڑک بالکل سنسان تھی، کوئی نہیں تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ دیکھو، سارے کپڑے تمہارے وجود کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، کتنی بری لگ رہی ہو۔ ایسے کسی مرد کی نگاہیں تم پہ پڑیں گی تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، وہ نرمی سے کہنے لگا۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، چلیں ٹھیک ہے، آپ کا اتنا دل کر رہا ہے مجھے چھوڑنے کو تو چھوڑ دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ جب بھی وہ شخص اس کے پاس آتا تھا اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکنے لگ جاتا تھا کہ وہ اپنی دھڑکنیں کنٹرول نہیں کر پاتی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، بار بار اس کی طرف دیکھتا۔ شاہزین مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ چڑ کے بولی۔ شاہزین نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ کیونکہ تم میری ہونے والی بیوی ہو، اس وجہ سے میں تمہیں ایسے دیکھتا ہوں، تاکہ فیوچر میں بھی جی بھر کے دیکھوں، اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا سکوں۔ لیکن میری آنکھوں میں ہی نہیں پیاس، اور بھی پورے وجود میں ہے۔ وہ عجیب انداز میں بولا تھا۔ اس کی ایسی باتیں سن کے تحلیل ہمیشہ ہی گھبرا جاتی تھی۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے جلدی سے گھر کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی اس نے گھر کا دروازہ کھولا، سامنے اسوا بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ دیکھو تو صحیح بیٹا، کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ تمہیں آنے میں اتنا ڈر لگا؟ اس وقت اسوا بیگم کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے اماں جان؟ آنے میں لیٹ ہو گئی۔ باہر موسم تو دیکھیں کتنا خراب تھا، اور مجھے کوئی آٹو وغیرہ بھی نہیں ملا، اس وجہ سے آنے میں لیٹ ہو گئی، ورنہ پہلے کبھی مجھے لیٹ ہوئی ہے؟ وہ سنجیدگی سے کہنے لگی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا، تمہیں حالات تو پتہ ہیں، معاشرے کے کیسے حالات ہیں، اس وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے، تھوڑا جلدی آ جایا کرو۔ انہوں نے نرمی سے کہا۔ تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے، آپ بس بلا وجہ ہی پریشان ہوتی ہیں، زیادہ پریشان مت ہوا کریں، یہ کہتے ہوئے ان کی پیشانی کو چومتے ہوئے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اتنے میں اس کی اماں اس کے لیے کھانا لے کے آ چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، خود کو دیکھنے لگی۔ لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ابھی تک پیشانی پہ شاہزین کا لمس محسوس کر رہی تھی، اگلے ہی لمحے ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آئی اور سوچنے لگی، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ یہ میں کس منزل پہ چل پڑی ہوں؟ میں کیسے قدم اٹھا رہی ہوں؟ میں کیا کر رہی ہوں شاہزین کے ساتھ؟ جیسے اس کا ضمیر جاگ اٹھا تھا، مگر اگلے ہی لمحے شاہزین کی محبت بھری باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاہزین کی باتیں سوچی جا رہی تھی، مسکرائے جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آپی؟ آپ یوں کیوں مسکرا رہی ہیں؟ شیزا کی آواز سن کے اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں پہ شیزا کھڑی ہوئی تھی۔ فوراً سے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو میری جاسوسی کر رہی تھی؟ وہ غصے میں کہنے لگی۔ نہیں آپی، میں نے بھلا آپ کی جاسوسی کیوں کرنی ہے؟ میں تو بس ویسے ہی کمرے میں آئی تھی، جب میں نے آپ کو یوں مسکراتے ہوئے دیکھا تو مجھے کچھ تال میں کالا لگا، تبھی تو میں نے پوچھ لیا۔
دیکھو زیادہ میری ماں بننے کی ضرورت نہیں، آج کے بعد یوں میرے پیچھے نہ آنا، نہ میری جاسوسی کرنا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں جا کے بیڈ پہ چلی گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ شاہزین کافی زیادہ تھکا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ رابعہ سامنے سے آتی اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ اپنے آنے میں اتنی دیر کیوں کرتی؟ موسم اتنا زیادہ خراب تھا، مجھے اتنی زیادہ پریشانی ہو گئی تھی، اب ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ اس کی بات سن کے وہ آہستگی سے رابعہ کے گرد بازو حائل کرتا ہوا مسکراتا ہوا اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ میری جان، میرا انتظار مت کیا کرو، تمہیں پتہ ہے میں نے شہر سے آنا جانا ہوتا ہے، اس وجہ سے مجھے لیٹ ہو جاتی ہے، تم میرا انتظار مت کیا کرو۔ لیٹ ہو جاتی ہے؟ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتا ہوا بولا۔ رابعہ نے آنکھیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شاہزین کی محبت کے دیپ جل رہے تھے۔ شاہزین اس کی آنکھوں کو چومتا ہوا بالکل اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ آج کے بعد تم نے انتظار نہیں کرنا۔ شاہزین دیکھے تو صحیح، پہلے بالکل بھیگا ہوا ہوں، ابھی بھی بالکل تمہارے ساتھ بارش میں نہیں نہا سکتا، پلیز شاہزین۔ وہ بچوں کی طرح بولنے لگی۔ وہ شاہزین سے 5 سال چھوٹی تھی اور شاہزین سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کے تایا جان کی بیٹی تھی، بچپن سے ہی شاہزین کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ تھی، مگر شاید شاہزین کو اسے ویسی محبت نہیں ہوئی جیسی وہ شاہزین کو دیتی تھی، جیسے وہ شاہزین کو دیوانگی دکھاتی تھی۔ شاہزین اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے زبردستی اسے باہر کی طرف لے آئی۔ لان میں آتے ہوئے کہنے لگی، مجھے آپ کے ساتھ نہانا ہے۔ وہ برستی ہوئی بارش میں اسے چومنے لگی۔ شاہزین مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کا لباس بالکل اس کے وجود کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ شاہزین چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے خوبصورت لبوں پہ پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ وہ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں بہت سونا چاہتا ہوں۔ نہیں شاہزین، ابھی تو آپ آئے ہیں، ابھی تھوڑا اور میرے ساتھ ٹائم گزار لینا۔ وہ اٹھنے سے پہلے ہی آپ صبح چلے جاتے ہیں، جب میں سو جاتی ہوں تب واپس آتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوتی ہے؟ یہ کون سا میاں بیوی والا رشتہ ہے؟ اب مجھے ذرا بھی ٹائم نہیں دیتے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی، کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو ابھی کہ میں تمہیں ٹائم دوں، پلیز دور رہا کرو مجھ سے۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا، اب جو کرنا چاہتے ہیں کریں، یہی میں چاہتی ہوں، ہم خوبصورت سی زندگی گزاریں، ہماری خوبصورت سی فیملی ہے، لیکن آپ مجھ سے دور رہتے ہیں۔ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بالکل اس کے قریب ہو گئی۔ رابعہ کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رابعہ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اچانک اسے تحلیل کا مسکراتا ہوا چہرہ، اس کی معصومیت، اس کی ہر چیز اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگی۔ تحلیل، وہ معصوم تھی، اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی، مگر اس نے مکمل طور پہ تحلیل کو بدل کے رکھ دیا، ایک ایسی لڑکی بنا دیا جو شاید اسے خود بھی اب پسند نہیں رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے۔ رابعہ پلیز ضد مت کرو، وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا ہوا سخت لہجے میں بولا، اور ہمیں محبت ظاہر کرتا تھا، مگر اچانک اسے دور چلا جاتا۔ یہ چیزیں اسے تکلیف دیتی تھیں، پریشانی میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اب ہمیشہ میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں۔ وہ اس کے سینے پہ مکے مارتے ہوئے اس کے ساتھ لڑائی کرنے لگی۔ اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑتا ہوا ایک دم سے چلایا، اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو تم؟ خاموش ہوں یا بول رہا ہوں؟ بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، اس کے باوجود تم میرے ساتھ اس انداز میں بات کیوں کر رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ بالکل سہم گئی، اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ گھبراتے ہوئے
نگاہیں جھکا گئی، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ بارش میں اس کی آنکھوں میں سے نکلنے والے آنسوؤں کو دیکھ سکتا تھا۔ اب کی بار شاہزین کو احساس ہوا، وہ تو ہمیشہ سے محبت جتاتی تھی، محبت چاہتی تھی، مگر ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا بیہیو کرتا تھا۔ شاہزین کو احساس ہوا، مکمل طور پہ بھیگے ہوئے کھڑے ہوئے اس وجود کی تپش کو محسوس کر سکتا تھا۔ شاید اب بخار ہونے لگا تھا۔ دیکھو منع کیا تھا نا، بارش میں نہیں نہانا، لیکن اس کے باوجود ایک بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو۔ دیکھو تو صحیح، تمہیں بخار ہو رہا ہے۔ وہ اس کے کندھے سے لگی ہوئی اب کی بار رونے لگی، اس کی ہچکیاں نکلنے لگی تھیں۔ پلیز رونا بند کرو۔ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے اسے کمرے میں لے کے آیا، لا کر اسے بیڈ پہ لٹایا، اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر لیا۔ شاہزین میرے پاس ہی رہے نا۔ وہ شاہزین کے بازو سے پکڑ چکی تھی۔ شاہزین کیوں آپ مجھ سے دور چلے جاتے ہیں؟ اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتا ہوا سائڈ پہ کر چکا تھا۔ چلو میں چینج کر کے آتا ہوں، تم بھی چینج کر لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ چینج کرنے چلا گیا۔ جب چینج کر کے آیا تو ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ اس نے آہستگی سے چینجنگ روم کا دروازہ کھولا، دستک دی تو وہ وہیں پہ بیٹھی ہوئی روئے جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ چینج نہیں کرنا کیا؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اسے اٹھا چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی محبت نہیں کر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہو جائے، جیسے اب وہ رابعہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا، اس کی آنکھوں کے سامنے تحلیل کا معصوم سا چہرہ آنے لگ جاتا۔ وہ وہیں پہ اسے چھوڑتا ہوا باہر چلا گیا۔ تحلیل تمہیں پتہ ہے آج ہمیں کیا ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے؟ وہ فائل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تحلیل نے اس کی طرف دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ہاتھ سے فائل رکھتے ہوئے بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں مجھے پتہ ہے میٹنگ پہ جانا ہے، اور ہمیشہ آپ مجھے ہی میٹنگ پہ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ کسی اور کو کیوں نہیں لے کے جاتے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تحلیل گھبرا بھی گئی۔ کیا مطلب آپ کی بات کو سمجھی نہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ کس قدر تم گمسم رہتی ہو، ویسے مجھ سے محبت کرنے کے بعد تمہارے اپنے اندر سے ڈر اور خوف نکال دینا چاہیے، مگر اس کے باوجود تم اس قدر ڈرتی ہو، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اب سے میں ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، وہ تو مجھے پتہ ہے تمہیں مجھ سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پہ آئی ہوئی بالوں کی آوارہ لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ اسے پیچھے کرنے لگا۔ پلیز آپ ایسا نہیں کریں۔ وہ دور جانے لگی۔ وہ جتنی بھی بولڈ بن لیتی، جو کچھ بھی بن لیتا، لیکن وہ جانتی تھی یہ غلط ہے، اور وہ لوگ غلط کہتے ہیں، اس کا بہت شدید گناہ ملتا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ شاید اپنی محبت سے مجبور تھی، جس کی وجہ سے اسے ٹھکرا نہیں پاتی تھی، اور نہ جانے اس کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ وہ اپنے انجام سے واقف نہیں تھی۔ دوپہر کے وقت وہ لوگ فارم ہاؤس پہ پہنچ چکے تھے۔ اسے لے کے فارم ہاؤس میں داخل ہوا۔ وہ بہت بڑا تھا۔ یہاں پہ میٹنگ ہونی ہے، وہ بڑے سے فارم ہاؤس کو دیکھتے ہوئے بولنے لگی۔ شاہزین نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، ضروری تو نہیں کہ میں میٹنگ کے لیے لے کے آیا ہوں، میں تو تمہارے ساتھ اچھا وقت بھی گزار سکتا ہوں نا۔ وہ حیرت سے شاہزین کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہزین آپ کو پتہ ہے میرے فیملی والوں کو پتہ چل گیا تو کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میری جان، تمہارے فیملی والوں کو بتائے گا کون؟ سب کو یہی پتہ ہے کہ ہم لوگ میٹنگ پہ گئے ہوئے ہیں، تو فیملی والوں کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا لائف انجوائے کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈر کے تم اپنی زندگی خراب کر رہی ہو۔ شاہزین محبت سے سمجھانے لگا تو وہ حیرت سے شاہزین کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہزین، شاید آپ کے لیے یہ بات بہت چھوٹی ہوگی،
لیکن میرے لیے یہ بات بالکل بھی چھوٹی نہیں، یہ بہت معنی رکھتی ہے۔ وہ کہنے لگا، بس دوبارہ تمہارے منہ سے کوئی بات نہ سنوں۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ شاہزین کی حرکتوں کے بارے میں جانتی تھی۔ شاہزین کیا کرنا چاہتا ہے، وہ صرف روکنے کی کوشش ہی کر سکتی تھی۔ اور کیا کر سکتی تھی؟ شاہزین پلیز ایسا نہیں کریں۔ وہ اسے بیڈ پہ لٹاتا ہوا اس کے چہرے کے اوپر جھکا تھا۔ شاہزین پلیز، وہ اسے پیچھے کرنے لگی۔ شاہزین، ہم میاں بیوی نہیں ہیں، ہمارے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے پلیز، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے شاہزین کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ حیرت سے اس کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا، تمہیں اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے تو پھر مجھ سے محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں میرے پاس آئی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، اب مجھ سے کس انداز میں بات کر رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے شاہزین کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسی بات نہیں ہے، جب تمہاری کتنی چھوٹی سوچ ہے، اتنے چھوٹے ذہن کی مالک تھی، تو پھر مجھ سے محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو تمہارے ساتھ ایک خوبصورت سی زندگی گزارنی ہے۔ میں نے بہت کچھ سوچا ہوا ہے، مگر تم مجھے اپنے پاس ہی نہیں آنے دیتے۔ میں نے بولا میں تم سے شادی کرنی ہے، تو اس کے باوجود تم کیوں دوڑ بھاگتی ہو؟ ٹھیک ہے، پھر آج سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ دوبارہ نہ میں تمہیں چوموں گا، نہ تمہارے پاس آؤں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے کندھے سے لگتے ہوئے بہت شدت سے رونے لگی۔ نہیں، ایک بات مت کریں، نہ دوبارہ تمہیں چوموں گا، نہ تمہارے پاس آؤں گا، تمہیں کچھ بھی نہیں کروں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ ڈر گئی، فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس کے کندھے سے لگتے ہوئے بہت شدت سے رونے لگی۔ نہیں شاہزین، ایسی بات مت کریں، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتی ہوں، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اس کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میری جان، جو کچھ میں سوچتا ہوں تم کر کے رہتا ہوں، اور آج کی رات جو کچھ میں سوچ کے آیا ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے اسے یوں ہی جانے دوں گا؟ وہ تو میں کر کے رہوں گا؟ بالکل بھی نہیں۔ آج تک اس کے سر پر اپنے لب رکھ چکا تھا، مگر وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اچانک اس کے لمس کو اپنی گردن پہ محسوس کرنے لگی، ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ گھبراتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے عجیب سا ڈر تھا وہ ناراض نہ ہو جائے، اسے دور نہ چلا جائے، اسے چھوڑ نہ دے۔ یہ ساری باتیں اس سے اس قدر ڈرا رہی تھی کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ بالکل اس کے قریب آ رہا تھا، گھبراتے ہوئے اسے دور چلی گئی۔ پلیز ایسا نہیں کریں، پلیز، ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں، آپ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ نکاح کر لیں، وہ نرمی سے کہنے لگی۔ مگر شاہزین کو دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلانا، اچھا ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آہستگی سے اس کے چہرے کا ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا، میں نے کھانا منگوایا ہے، میں دے کے آتا ہوں۔ نہیں، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، میرے خیال سے اجازت لی ہوئی ہے، یہ تو تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ مجھے بھوک نہیں ہے، میرے خیال سے ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ میری جان، تم نے پوری رات کی اجازت لی ہوئی ہے، تو یہ تم کیسے کہہ رہی ہو واپس چلنا چاہیے؟ بالکل بھی واپس جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ آج کا پورا دن، پوری رات میں نے تمہارے ساتھ گزارنی ہے، بہت ساری تمہارے ساتھ باتیں کرنی ہیں۔ اس کے ہاتھ کو چومتا ہوا بولا، اور تحلیل سے اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو چومتے، اس کے ہاتھوں پہ اپنے لب رکھتا، وہ غیر محرم تھا۔ یہی چیز تو اسے کبھی آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی۔ اس کے لیے کھانا لے کے آیا، اس کے سامنے رکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیں، میں تمہارے ساتھ خوبصورت سا وقت بتانے کے لیے ہی تو
تمہیں یہاں لے کے آیا ہوں. اگر ایسے میں تم یہاں پہ ایسے منہ بنا کے بیٹھو گی تو مجھے برا لگے گا نا. وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا، مگر اب کی بار تحلیل کو احساس ہوا تھا وہ اس کے ساتھ کتنی محبت کر رہا ہے، کتنے پیار سے اسے رکھ رہا ہے، بات کر رہا ہے. اسے پتہ ہے وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی. میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، بے پناہ محبت کرتی ہوں. میں نے ہمیشہ یہی چاہا ہے کہ ہم دونوں کا نکاح جیسے خوبصورت سے رشتے میں بندھیں. اس کے بعد جو آپ کرنا چاہیں کر لیں. اس کے بعد میں کبھی آپ کو روکوں گی نہیں. وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی. اس کی بات سن کے شہزین بھی مسکرانے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے میری جان، تمہاری بات سمجھ گیا. یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا. وہ بھی دھیرے سے مسکرا دی. کھانا کھانے کے بعد اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا. اسے نیند آنے لگی. مجھے لگتا ہے میں نے بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے شہزین، اب مجھے نیند آنے لگی ہے. شہزین کے پاس بیٹھا آہستگی سے اس کے سر کو اپنے کندھے سے لگاتا ہوا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا. وہ شہزین کے لمس کو محسوس کر رہی تھی. شہزین کے کندھے پہ سر رکھ کے کہنے لگی میں سونا چاہتی ہوں. کچھ دیر شاید بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے. میں سونا چاہتی ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے سے سر ٹکا چکی تھی. وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا، اس کے ہاتھوں کے لمس کو اپنے وجود پہ محسوس کر رہی تھی. وہ ہٹانے کی بھی کوشش کر رہی تھی مگر اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا. وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شہزین کیا کر رہا ہے، مگر ایک عجیب سی بے چینی اس کے وجود سے ٹکرانے لگی. شہزین کے ہاتھوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر شہزین تو مکمل طور پہ اس پہ حق جتا رہا تھا. بالکل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی. وہ نہیں جانتی تھی اس کے بعد کیا ہوا ہے. بس اتنا پتا تھا اپنے وجود پہ جگہ جگہ اس کے لمس کو محسوس ہوا ہے. صبح جب اس کی آنکھ کھولی تو ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں آ رہی تھی. اسے احساس ہوا وہ کس حالت میں کمبل میں پڑی ہوئی ہے. فوراً سے کمبل کو لپیٹتے ہوئے کمرے کو چاروں اطراف دیکھنے لگی. دوسری طرف الٹے لیٹے ہوئے شہزین کی طرف دیکھا. اس نے شاید قمیص بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، ویسے ہی سو رہا تھا. وہ آنکھیں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھنے لگی. اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے چاروں اطراف دیکھنے لگی. اگلے ہی لمحے وہ اس کی چیخ گونجی. شہزین اگلے ہی لمحے ایک دم سے اس کی آنکھ کھل گئی. وہ مشکل اپنی آنکھوں کو مسلتا ہوا مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا. وہ رو رہی تھی، گھٹنوں پہ سر رکھے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی. کیا ہو گیا ہے؟ کیوں روئے جا رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا. اس طرح کسی سے اپنے ساتھ لگا لیا. شہزین کو پیچھے کی طرف دھکا دینے لگی. کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولنے لگی. میں نے اکیلے کچھ نہیں کیا، تم نے میرا مکمل طور پہ ساتھ دیا. وہ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا بولا. نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی. وہ دور جاتی ہوئی چلانے لگی. اچھا ٹھیک ہے، چلانا تو بند کرو، رونا تو بند کرو پلیز. وہ نرمی سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا. آپ نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا؟ بتائیں مجھے کیوں کیا؟ وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی. اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا خود میں بھینچنے لگا. کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب کچھ میرے لیے نارمل ہے، آپ کے لیے نارمل ہوگا لیکن میرے لیے نارمل نہیں ہے. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ محبت کرتے تھے تو اپنی محبت کو داغدار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے داغدار نہیں کیا بلکہ محبت جتائی ہے تم پہ. وہ سنجیدگی سے کہنے لگا. اچھا، یہ محبت جتانا ہوتا ہے؟
اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھو چکا تھا۔ اب کی بار بھی وہ روئی جا رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، میں اپنی اماں کو کیا جواب دوں گی؟ جب میری اماں کو پتہ چلے گا تو وہ میری جان نکال لیں گی۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، دیکھو مما کے بارے میں کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو؟ وہ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکا تھا، اب یہ بار بار اسے پیچھے دھکا دے رہی تھی۔ نہیں، پلیز شاہزین، میرے ساتھ ایسا نہیں کیا کریں۔ آپ کو ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ پلیز شاہزین، وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولی۔ شاہزین میرے ساتھ شادی تو کریں گے نا؟ نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ شاہزین نرمی سے کہنے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے اتنا آگے بڑھ چکا ہوں تو شادی بھی تو کرنی ہے نا۔ اگر مجھے تم سے شادی نہ کرنی ہوتی تو کبھی میں اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا۔ رونا بند کرو۔ وہ کہنے لگی، مجھے واپس گھر جانا ہے، پلیز چلیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، فریش ہو جاؤ، اس کے بعد ناشتہ کر کے چلتے ہیں، واپس جاتے ہیں، مجھے سیدھا اپنے میرے گھر چھوڑ کے آنا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، یار رونا تو بند کرو، ٹھیک ہے گھر ہی چھوڑ کے آؤں گا، رونا بند کرو۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم ایسے رونے لگ جاؤ گی تو میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ وہ غصے میں کہنے لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، دیکھیں بار بار ایسے مجھ سے بات مت کریں، مجھے آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ ایسی بات کریں گے تو بہت برا پیش آؤں گی آپ کے ساتھ۔ وہ غصے میں بولی، اچھا ٹھیک ہے میری جان، کون سا غصہ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بہت زیادہ غصے میں ہو کیا؟ وہ دھیرے سے اس کی گال کو سہلاتا ہوا بولا۔ اس کے لیے ناشتہ لے کے آئی، سامنے ٹیبل پہ ناشتہ رکھ دیا۔ دلی کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی، مگر بار بار اسے اپنی ماں کا خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ پچھتا رہی تھی، اگر اماں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے ساتھ کیا کریں گی؟ مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو ساری زندگی کا پچھتاوا ہے، میں یہ سب کچھ کیسے چھپاؤں گی؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھے جا رہی تھی۔ شاہزین اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کے قریب آیا، اس کے پیچھے کھڑے ہو گیا۔ کیا چھپانا چاہتی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ یہ جو میرے چہرے پہ رنگ بکھرے ہوئے ہیں، یہ جو خوبصورتی بکھری ہوئی ہے، یہ سب کچھ میں کیسے چھپاؤں گی؟ دیکھیں تو صحیح، میرے چہرے پہ صاف ظاہر ہو رہا ہے، کل رات ہم دونوں نے کیسے گزاری ہے۔ شاہزین اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ شاہزین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اور کیا، دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے گا، دونوں نے کل رات ایک دوسرے کو ٹوٹ کے چاہا ہے۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہزین اس کے سامنے آ گیا۔ دیکھو، ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی، وعدہ کر رہا ہوں تمہارے ساتھ شادی کروں گا، بالکل بھی پریشان مت ہو۔ یہ کہتے ہوئے نرمی سے بولا۔ اس کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پیچھے پیچھے اسوا بیگم بھی آئیں اور پوچھنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تمہاری میٹنگ کیسی رہی؟ سب کچھ ٹھیک تو تھا نا؟ اپنے آپ کو وہ اپنی ماں سے چھپا رہی تھی۔ اسوا بیگم اس کی اڑی ہوئی رنگت اور اس کے چہرے کی سردی کو دیکھا، پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسوا بیگم کو کچھ بتایا نہیں، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسوا بیگم سب کچھ جان گئی ہیں، انہیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، یہ کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے اپنے سر تک کمبل اوڑھ لیا۔ کافی دیر تک اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارتی ہوئی وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر تحلیل ٹس سے مس نہ ہوئی۔ غصے میں کہنے لگی، مجھے سونے دینا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوبارہ سے اپنے اوپر کمبل اوڑھ لیا۔ بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟
کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت دیکھ چکی تھی۔ وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہو گئی، مگر انہوں نے تحلیل سے کوئی سوال جواب نہیں کیا، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا۔ شاہزین بھی آفس جانے کے بجائے سیدھا گاؤں پہ آ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اپنے دل میں عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیا، لیکن آج پہلی دفعہ وہ زندگی میں یہ گناہ کر چکا تھا، اور نہ جانے اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑنے والا تھا، اس کا تو اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے آج میں نے اتنی شدت سے دعا مانگی تھی کہ آپ جلدی واپس آ جائیں، اور آج آپ جلدی واپس بھی آ گئے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی، اور وہ حیرت سے رابعہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بے دلی سے اس نے رابعہ کو خود سے دور کیا اور کہنے لگے، کمرے کی طرف چلا گیا۔ حیرت سے رابعہ کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ رابعہ اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر اس کو چھوتا ہوا کمرے میں آ گیا، کمرے میں پیچھے پیچھے آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کمرے میں کیوں آ گئے؟ آپ نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، اس کے قریب ہو گئی۔ رابعہ پلیز مجھ سے دور رہا کرو۔ وہ دوبارہ سے وہی بات دوہرا گیا، دور رہا کرو، تم ابھی چھوٹی ہو، سمجھ سے باہر ہے، تمہیں خود آرام سے سمجھانا ہے، دور کرنا ہے، مگر اس کے باوجود تم دوبارہ سے یوں میرے پاس آ جاتی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، مطلب کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیوں نہ آپ کے پاس آؤں، آپ کو کتنا بڑا تحفہ دینے والی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، بالکل اس کے ساتھ لگتے ہوئے بولی، اس کی طرف دیکھنے لگا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بتاؤ، جلدی بتاؤ، کیا فضول بات ہے؟ وہ کہنے لگی اس کہ مجھے کافی زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، رات سونے نہیں دیا تھا۔ آپ رات میٹنگ کرتے رہے تھے کیا؟ بتائیں مجھے۔ ہاں کرتا رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بالکل اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اب بتاؤ کہ مجھے زیادہ نیند آئی ہے؟ وہ چڑھ کے بولا تھا۔ رابعہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھ چکی تھی۔ آپ بابا بننے والے ہیں، آپ کو بہت شوق تھا نا بچے دیکھنے کا، آخر کو یہ کارنامہ ہم نے سر انجام دے لیا ہے۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولی تھی، اور وہ بالکل سہم گئی تھی، بالکل ساکت ہو گیا، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، اپنے ہاتھ کے اس کی پیٹھ پر محسوس کر رہا تھا، اپنے ہاتھ کو پیچھے بھی نہیں کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، جس دن میں آپ کو یہ خوشخبری سناؤں گی، آپ مجھے باہوں میں اٹھا کے بہت سارا پیار کریں گے، بہت ٹوٹ کے چاہیں گے، کریں گے نا؟ وہ بالکل اس کے قریب آتے ہوئے بولی۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے تحلیل کا مسکراتا ہوا چہرہ آنے لگ جاتا، جس کے ساتھ پہلے اتنا بڑا ظلم کر چکا تھا۔ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی وہ یہ نہیں جانتا تھا، مگر سامنے کھڑی ہوئی رابعہ کی طرف دیکھنے لگا، جو اس کی بیوی تھی، جس پہ وہ حق رکھتا تھا۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے میں کتنی زیادہ خوش ہوں، بہت زیادہ خوش۔ اس کے سینے سے لگ چکی تھی، بالکل اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ تمہیں دعا کروں گی اللہ ہمیں خوبصورت سا بیٹا دے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بیٹے کا بہت زیادہ شوق ہے، بالکل آپ کے جیسا ہو، جیسے آپ مجھے پیار کرتے ہیں ویسے ہی وہ بھی مجھے پیار کرے گا، بالکل آپ کی طرح اس کی بھی لاڈلی بنوں گی، میں آپ کی بھی لاڈلی بنوں گی۔ وہ مرد خوبصورت سے اس کی زندگی میں ہوں، ایک میرا بیٹا ہوگا۔ اس کے لیے مسکراتی ہوئی اسے جتائی جا رہی تھی، تمہیں ایک ہی اولاد چاہیے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ملے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تمہیں محبت دوں گا، ہاں کیوں نہیں دیں گے، آپ کو بچوں کا بہت زیادہ شوق ہے نا۔ اب میں آپ کو اتنی بڑی گڈ نیوز دے رہی ہوں، آپ کا کام ہے آپ مجھے بڑے شدت سے پیار کریں، محبت بھری باتیں کریں، میری پیشانی پہ شدت سے بوسہ دیں،
میری آنکھیں چومیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ فرمائشیں بتائے جا رہی تھی اور شاہزین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اس کے پیٹ پہ ہی تھا۔ اس نے اپنی مٹھی کو بھینچا اور اس سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی عجیب بے چہرہ کسی قسم کی خوشی نہ پا کے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ خوش ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ فوراً سے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہاں، میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور پھر سمجھو کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مسکراتا ہوا اس کی پیشانی کو شدت سے چومنے لگا۔ رات کے اندھیرے میں تحلیل کی آنکھ کھلی تو ایک دم سے گھبرا کے اٹھی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ کھڑکی سے ہلکی ہلکی چاند کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ جا کے کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی، آسمان میں چمکتے ہوئے چاند کو دیکھنے لگی۔ دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لی، شاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ گزری رات اس کی قربت کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پورے کمرے میں ٹہلنے لگی، مگر اسے کہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا، نیچے فرش پہ بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اگر شاہزین نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں کیا کروں گی؟ اگر اس بارے میں اماں ابا کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچیں گے؟ میں نے ان کا اعتبار توڑ دیا۔ مجھ پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں، کتنا یقین رکھتے ہیں۔ میں ان کی کتنی زیادہ لاڈلی ہوں۔ کیسے یہ سب کچھ کر گئی؟ نہیں، شاہزین مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے۔ انہوں نے بولا ہے نا، وہ مجھ سے نکاح کریں گے۔ وہ مجھ سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نہ جانے وہ کیا کچھ سوچے جا رہی تھی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ مجھے کیوں نہیں کچھ سمجھ آ رہی؟ میں کیا کروں؟ کیوں اتنی شدت سے پریشان ہوں؟ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ وہ کیا کر رہی ہے یہ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آفس جانے کا بھی صبح اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھی ناشتہ بھی نہیں کر رہی تھی، بس خاموشی سے پلیٹ میں دیکھی جا رہی تھی۔ آپ ہی کیا ہوا ہے؟ شیزا کی بات سن کے اس نے نگاہیں اٹھا کے شیزا کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی میں کچھ سوچ رہی تھی۔ مجھے آفس سے لیٹ ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جانے کیوں بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے شاہزین کا چہرہ آ رہا تھا۔ آفس آتے ہی سیدھا وہ شاہزین کے کمرے کی طرف گئی۔ جا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا۔ اسے سگریٹ کا دھواں اڑانا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ شاید اسے کوئی پریشانی ہے۔ وہ پیچھے سے شاہزین کو ہگ کر کے اپنا سر اس کی پشت پہ ٹکا چکی تھی۔ شاہزین نے ایک دم سے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کر دیا، کہنے لگا پلیز دور رہو مجھ سے۔ وہ پریشان ہو کے بولا تھا۔ شاہزین کی یہ بات سن کے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ ایسے لگا جیسے کسی نے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ وہ حیرت سے شاہزین کی طرف دیکھنے لگی۔ شاہزین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا دل بھر گیا ہے مجھ سے؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ شادی نہیں کریں گے؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شاہزین نے نفی میں سر ہلایا، نرمی سے کہنے لگا دیکھو، بس ایسی باتیں نہیں کرو، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ نرمی سے اور محبت سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ تو پھر آپ نے مجھے یہ کیوں بولا؟ میں آپ سے دور رہوں، بس آپ کو میرا جسم چاہیے تھا، جو آپ نے حاصل کر لیا۔ اب آپ مجھ سے دور جانے کی کوشش کریں۔ وہ روتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی، نہیں، ایسی بات نہیں، کیوں اتنی زیادہ ہائپر ہو رہی ہو؟ آہستہ بولو، باہر تک آواز چلی جائے گی۔ میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں سب کو چیخ چیخ کے بتاؤں گی۔ شاید اسے ڈر تھا
اس نے اپنی عزت تو لٹا دی تھی، کہیں اس شخص کو بھی نہ کھو دے۔ یہ چیزیں اسے پریشان کیے جا رہی تھی، مگر جب بھی آنکھیں بند کرتا رابعہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جاتا، اس کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگ جاتی۔ رابعہ کے پاس ہوتا تو اسے تحلیل کا چہرہ چین نہیں لینے دیتا، تحلیل کے پاس آتا تو رابعہ کا چہرہ چین نہیں لینے دیتا۔ کام کرتے نکاح کر لیتے ہیں نا، پھر جو ہوگا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز ہم نکاح کر لیں۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولی، دیکھو کیوں اتنی زیادہ پریشان ہو رہی ہو، کچھ نہیں ہوتا، شادی تم سے کروں گا، میں نے بولا ہے نا، وعدہ کیا ہے نا، تم سے ہی شادی کروں گا، پلیز۔ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا فی الحال نہیں، بس مجھے کچھ وقت چاہیے، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ دیکھو ہم دونوں کے درمیان اتنا اچھا ٹائم گزرا ہے، کیوں پریشان ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گا، کبھی تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں دوں گا، ہم دونوں کے درمیان محبت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس وجہ سے اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو شدت سے چومنے لگا۔ تحلیل کے اندر عجیب سا خوف پیدا ہو چکا تھا، نہ جانے اسے کس وجہ سے ڈر لگنے لگا تھا، جیسے وہ شخص اسے اپنی زندگی میں قبول نہیں کرے گا، اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ وہ بار بار اسے یہی پوچھتی تھی۔ آج بھی وہ کافی دیر سے واپس گھر آئی تو سامنے اس کے دروازے کے پاس ہی بابا جان کھڑے ہوئے تھے۔ اتنے دن بعد بابا جان واپس آ رہے تھے، آپ نے بتایا نہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بس کچھ ضروری کام کی وجہ سے آنا پڑا، جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ انہوں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسوا بیگم کمرے میں داخل ہوئی، کہنے لگی بیٹا، تمہارے بابا نے تمہارا رشتہ شازل کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ایک دم سے بیڈ سے اٹھی۔ اماں جان، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شازل کے ساتھ بابا جان نے میرا رشتہ کر دیا؟ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شازل کے ساتھ ہرگز شادی نہیں کروں گی، کبھی بھی شازل کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکتی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا، اتنا غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے بھی بچپن سے ہی، تمہیں تو پتہ ہی تھا شازل کے ساتھ تمہاری بات چل رہی ہے، تو آپ لوگ تو کہتے تھے بس بات چل رہی ہے، رشتہ نہیں کروانا، تو اب یہ رشتہ کیوں کروا رہے ہیں؟ وہ خود ہی چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ تم اتنا زیادہ ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ کسی کو پسند کرتی ہو کیا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ فوراً سے گھبرا گئی۔ آنکھوں کے سامنے اس شخص کا چہرہ آنے لگا، گھبرانے لگی۔ اگلے ہی لمحے گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں بھلا کس کو پسند کرنا، کم از کم میں شازل کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا، اس کے بابا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ کیوں نہیں تمہیں شازل کے ساتھ شادی کرنی؟ میں نے اپنے بھائی کو زبان دی ہوئی ہے، شادی تو تمہیں شازل کے ساتھ ہی کرنی پڑے گی۔ تمہیں پتہ ہے وہ تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، تمہارے ناز نخرے اٹھائے گا، مجھے اور کیا چاہیے؟ میری بیٹی خوش رہے بجائے کہیں اور جانے کے، اپنے خاندان میں ہی رہے، مجھے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کو اتنا ہی شازل اچھا لگتا ہے تو آپ شیزا کا رشتہ کروا دینا، میرا کیوں کروا رہے ہیں؟ بس کر دو شیزا کا رشتہ، ابھی وہ چھوٹی ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ چھوٹی ہے تو میں بھی بڑی نہیں ہوں، مجھے بھی نہیں کرنی شادی۔ تمہارا رشتہ ہو گیا ہے، میں نے حامی بھر دی ہے، مزید تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ یہ کہہ کے وہ غصے میں کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں جان، ابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ روتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھو بیٹا، پریشان مت ہو، اگر تم یہاں پہ بولو گی تو وہ تمہارے اوپر بہت ساری پابندیاں لگا دیں گے، تمہیں آفس بھی نہیں جانے دیں گے، تم اپنے خواب کیسے پورے کرو گی؟ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ کاش وہ انہیں بتا پاتی۔ آپ لوگ تو یہاں پہ خواب
سجا رہے ہیں۔ رات اس نے شاہ زین کو کال کی، کہنے لگی شاہ زین آپ کو پتہ ہے بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا فضول باتیں کر رہی ہو، تمہارے بابا نے کس کے ساتھ تمہارا رشتہ کر دیا؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ شاہ زین مجھے آئیڈیا نہیں تھا بابا ایسا کریں گے، بابا اچانک آئے ہیں، کہہ رہے ہیں انہوں نے میرا رشتہ شازل کے ساتھ طے کر دیا، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میں کبھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، شازل میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی دیکھتے ہیں، رشتہ ہی ہو رہا ہے، شادی تو نہیں ہو رہی، بس تمہیں وہاں سے اٹھانا پڑے، جیسے بھی تمہارے گھر والوں کو منانا پڑے، وہ میرا کام ہے، پریشان مت ہو۔ شاہ زین خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا اس بارے میں سوچ سوچ کر، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ آفس جاتی تھی مگر وہاں بھی بہت زیادہ خاموش رہتی تھی۔ شاہ زین اسے محبت سے رکھتا مگر اس کے باوجود بھی وہ بہت بے چین تھی، بہت زیادہ پریشان تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ اکثر شاہ زین کو کہتی، شاہ زین پلیز مجھے یہاں سے کہیں دور لے کے جائیں، میرا دل بند ہو جائے گا۔ آج کل شاہ زین بالکل خاموش تھا، کسی قسم کی بات نہیں کرتا تھا، وہ بلاتی بھی تو اسے اگنور کر دیتا، یہ چیز اسے پریشان کرنے لگی۔ آج اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، شاہ زین کے پاس آئی، کہنے لگی شاہ زین مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ شاہ زین نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا پلیز ابھی یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تم سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کی یہ بات سن کے وہ حیران تھی، اس کی طرف دیکھنے لگی، کیا بات کرنی ہے، کب شادی کریں گے، دیکھو مجھے کچھ وقت چاہیے۔ یہ سن کے وہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئی تھی، کتنا وقت چاہیے، کب شادی کریں گے؟ جس دن میری شادی ہو جائے گی اس دن شادی کریں گے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ دیکھو فی الحال چلی جاؤ، میرا پیچھا چھوڑ دو، جان چھوڑ دو میری۔ اسے احساس ہوا تھا جیسے شاہ زین کا اسے دل بھر گیا ہو، شاہ زین اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی رویہ اختیار کر رہا تھا جیسے پہلے کرتا تھا۔ اب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ آفس سے سیدھا گھر کے لیے نکل گئی، گھر آتے ہی اس کا سر چکرانے لگا، وہ صحن میں آ کے بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو گویا اس پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ اکیلی کمرے میں تھی، سامنے شیزا کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے حیرت سے شیزا کی طرف دیکھا۔ آپ سے میں اتنی گھٹیا اور گندی حرکت کی امید نہیں کر سکتی تھی، کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں؟ کم از کم بابا کی عزت کا تو خیال کیا ہوتا۔ وہ باہر گیا، تھوڑی دیر بعد اس کے بابا جان کمرے میں آئے، ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا، اس کا گلا دبانے لگے۔ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا؟ کس کے ساتھ تم نے اپنے باپ کی عزت کی دھچیاں اڑائیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے، آج میں اسے جان سے مار دوں گا، اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اسوا بیگم چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو شاہ زین کے ساتھ گزارا وقت آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتا۔ مار دے بابا جان، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ مزید وہ کچھ نہیں کہہ پائی، مارنے ہی تو لگا ہوں تمہیں اس وقت۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ چھوڑیں چاچو جان، یہ بچہ میرا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ شازل کی آواز سن کے سب نے ایک دم سے شازل کی طرف دیکھا۔ وہ غصے میں چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ اور یہ بچہ میرا ہے، اس بچے کا میں باپ ہوں۔ یہ سن کے گویا سبھی لوگ سکتے میں آ چکے تھے۔